إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کی وحدانیت کے ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، شہادت بھی دیتے ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں، اور یہ جملہ، یہ کلمہ زبان زد عام بڑی عمر کے بزرگ سے لے کے چھوٹے عمر کے بچے تک اس کلمے سے واقف ہے، اس کلمے کو زبان سے ادا کرتے ہیں، جسے شہادت ان لا الہ الا اللہ یا اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو گواہی ہے، یہ جو شہادت ہے، اس کلمے کی 7 شروط میں سے دوسری شرط، 7 شرطیں ہیں اس کلمے کو پاورفل بنانے کے لیے۔ یہ کلمہ اس صورت میں کہنے والے، اقرار کرنے والے، گواہی دینے والے انسان کو جہنم سے نجات کی پروانہ، جنت میں جانے کی ٹکٹ اس صورت میں یہ کلمہ فراہم کرتا ہے جب اس کلمے کو اس کے شروط کے ساتھ قبول کر لیا جائے۔ تو کلمہ کے 7 شروط ہیں، 7 شرطیں ہیں۔ ان 7 شرطوں میں سے پہلی شرط علم ہے۔ اس کلمے کے حوالے سے مکمل علم، مکمل معرفت، مکمل آگاہی اور شعور رکھنا ضروری ہے اس کلمے سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ دوسری شرط، جس کلمے کو آپ نے زبان سے اقرار بھی کیا، اس کلمے کے بارے میں آپ نے علم بھی حاصل کی، آگاہی بھی آپ نے حاصل کی، اس کلمے کی بیک گراؤنڈ کو آپ نے سمجھا، اس کے بعد اس کلمے پر کامل مکمل یقین، یہ دوسری شرط ہے۔ آج مسلمان کلمے کے بارے میں باتیں سنتے بھی ہیں، کلمے کے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن یقین کے میدان میں سب سے زیادہ پیچھے نظر آتے ہیں مسلمان، یقین کے میدان میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے روزانہ کی بنیاد پہ محلے کی مسجد سے 5 بار شہادتین کے بعد 5 بار شہادتین کے بعد
اللہ کی کبریائی کے بعد مؤذن اللہ کی طرف سے ندا آواز دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے مسلمان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صورت میں دینے والے مسلمان پیارے پیغمبر کی نبوت، رسالت، امامت، قیادت کا اعتراف اشہد ان محمد رسول اللہ کی صورت میں دینے اور سننے والے مسلمان حی علی الصلاح، اللہ کی کبریائی کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، حی علی الصلاح، آؤ مسجد آباد کرنے، آؤ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ آج اللہ پر یقین نہیں ہے، محلے کی مسجد میں حاضری دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے 5 قدم چل کے مسلمان آنے کو تیار نہیں، سینکڑوں میل، سینکڑوں کلومیٹر کے سفر طے کر کے قبروں پہ، غیر اللہ کے دربار پہ، غیر اللہ کے ہاں نظر و نیاز لے کر، ان کی ہاں منتیں کرنے کے لیے، درخواستیں لے کر، دعا کرنے کے لیے انسان گاڑیاں بک کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، شیطان پہ یقین ہے۔ اللہ کی دعوت یہ ہے حی علی الصلاح، کلمہ کا تقاضا یہ ہے یقین کر کے آؤ نماز کے لیے، آؤ مسجد آباد کرو۔ شیطان کی دعوت یہ ہے نہیں، اللہ کی طرف نہیں جانی، اللہ کی طرف نہیں جانا۔ اگر آپ نے جانا ہے، آپ نے قبر کی طرف جانا ہے، آپ نے داغے کی طرف جانا ہے، آپ نے پتھر کی طرف جانا ہے، آپ نے جوتے کی طرف جانا ہے۔ کیوں؟ آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ چیزیں کافی ہے، اللہ کافی نہیں ہے۔ آج نوجوان ہاتھوں میں کرا پہنتے ہیں، مختلف رنگوں کی داغے پہنتے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں، بچوں کی پیشانی پہ بلیک ڈاٹ لگا دیتے ہیں، گاڑیوں پہ جوتے لٹکا دیتے ہیں، کوٹھیوں پہ مختلف رنگوں کی کپڑے لٹکا دیتے ہیں۔ گاڑیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر بھی مختلف قسم کی کپڑے باندھے ہوتے ہیں، اس عقیدے اور اس نظریے اور اس یقین کے ساتھ یہ داغا، یہ کپڑا، یہ نگینہ جو میں انگوٹھی کی صورت میں پہن چکا ہوں، یہ مجھے مختلف قسم کی مصیبتوں سے، مختلف قسم کی آزمائشوں سے یہ چیز مجھے بچائے گی۔ اللہ پر یقین نہیں ہے، داغوں پر یقین ہے۔ اللہ پر یقین نہیں ہے، انگوٹھی کے اندر مختلف قسم کی پتھروں کی جو انگوٹھی نگینے ہیں، ان کے بارے میں عجیب قسم کی عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے ضمن میں یہ باتیں ہو رہی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود جو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا سودتہ ذنوب بنی آدم، حجر اسود جب آسمان سے جب اتارا گیا تھا، بہت سفید پتھر تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اسے بلیک کر دیا ہے، کالا کر دیا، جسے گناہ چوس پتھر کہا جاتا ہے۔ اس پتھر سے عمر ابن الخطاب، اللہ پہ یقین رکھنے والے، کلمے پہ یقین رکھنے والے، اللہ اکبر کبیرہ دین کو سمجھنے والے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حج عمرے کے موقع پہ حجر اسود سے گزرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ میرا ایمان ہے، مجھے اپنے مصطفیٰ کی باتوں پر یقین ہے، مجھے اپنے اللہ پہ توکل ہے، اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، یقین ہے، توکل ہے، میرا ایمان یہ ہے تو کعبۃ اللہ کے دامن میں رکھے ہوئے پتھر حجر اسود، انی اعلم انک حجر، حقیقت یہ ہے تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے، نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، میرا یقین ہے۔ اگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا،
عمر ابن الخطاب بھی تیرا بوسہ نہ لیتا. عمر بوسہ اس لیے لے رہا ہے اطاعت مصطفیٰ میں، محمد الرسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے، پیارے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے، پیارے پیغمبر کی سنت سمجھ کر، پیارے پیغمبر کی سیرت سمجھ کر، پیارے پیغمبر کی حدیث سمجھ کر میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے. آج کڑے پہنتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ، بلیک داغا ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں، مختلف کلر کے داغے باندھتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ، یہ مجھے مختلف قسم کی مصیبتوں سے یہ داغا بچائے گا، یہ نظر بد سے بچائے گا، یہ مجھے بیمار ہونے نہیں دے گا، کمزوری ہونے نہیں دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آیا، وہ کنگن پہنا ہوا تھا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیوں پہن رکھا ہے؟ کہنے لگا من الواہنۃ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کمزوری سے بچنے کے لیے میں نے اس کڑے کو میں نے اس نیت سے پہنا ہوں. کیا فرمایا محمد الرسول اللہ نے؟ انزعہما، ان دونوں کو اتار کے پھینک دو. کیوں؟ وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْهَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر اس کنگن کو پہن کر اسی حالت میں اگر تجھ پر موت آ جاتی ہے، ما افلحت ابدا، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، تیرے لیے نجات ممکن نہیں ہے. اگر اس حال میں تجھ پر موت آتی ہے تو اس عقیدے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اس کنگن کو تو پہن رکھا ہے، یہ کنگن مجھے کمزوری سے بچائے گا. فرمایا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. من تعلق تمیمۃ فلا ودعہ اللہ، جو کوئی تعویذ پہنے، تعویذ لٹکا دے، اللہ اس کی مراد پورا نہ کرے. کون دعا کر رہے ہیں؟ کون بد دعا دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں وہی لکھنے کے لیے کاتبان وہی موجود تھے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھاری موجود تھے، لکھنے والے موجود تھے. ہجرت کا سفر دیکھ لیجئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو بکر کی معیت میں چھپ چھپا کر نکلے تھے مکہ مکرمہ سے، لیکن اس سفر میں بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ کاتب موجود تھے، پیارے پیغمبر کے ساتھ لکھنے والے موجود تھے. مکہ والوں نے جب پیکج کا اعلان کر دیا، انعام کا اعلان کر دیا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں پیش کرے گا اس کے لیے ہم 100 اونٹ بطور انعام دیں گے. انعام کے لالچ میں آ کر سراقہ بن مالک بن جوشم الاعرابی یہ 100 اونٹ انعام حاصل کرنے کے لالچ میں پیارے پیغمبر کا پیچھا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر کا معجزہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بار بار کوشش کرتا ہے، وہ اپنی کوشش میں جب وہ ناکام ہوتا ہے وہ اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جان کی امان مانگتا ہے، جان کی پناہ مانگتا ہے، اور کہنے لگتا ہے مجھے لگتا ایسا ہے کہ آپ فاتحانہ انداز میں فاتح بن کر جس مکے سے آپ چھپ چھپا کر آپ نکل رہے ہو، ایک دن کی روشنی میں آپ فاتح بن کر لوٹنے والے ہیں. آپ کے پاس جب سراقہ بن مالک بن جوشم الاعرابی آیا، یہ بھی یقین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے کہا سراقہ تو آج 100 اونٹوں کی لالچ میں مجھے گرفتار کرنے کے لیے یا مجھے قتل کر کے میرا سر مکہ والوں کو پیش کر کے 100 اونٹ حاصل کرنے کی لالچ میں تو میرا پیچھا کر رہا ہے. سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کسرا کا کنگن پہنایا جائے گا؟ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کا تاج تجھے پہنایا جائے گا؟ سراقہ پریشان ہوا، کہنے لگا اے محمد، کیا آپ پرشین امپائر کے شہنشاہ ایران کی آپ بات کر رہے ہو؟ کیا اس کی کنگن اس کی ہاتھ سے اتار کر
اس کے تاج اس کے سر سے اتار کر کیا مجھے پہنایا جائے گا؟ میرے مصطفیٰ نے کہا ہاں سراقہ، میرے تجھ سے وعدہ ہے، میری امتی میرے صحابہ وہ کنگن کسرا سے چھین کر اس کے سر سے تاج کو اتار کر تیرے سر پہ اس تاج کو رکھے گا، اس کنگن کو تجھے پہنایا جائے گا۔ سراقہ کہتا ہے اللہ کی حبیب پھر آپ مجھے امان لکھ دے، اگر آپ سے جنگ ہونے کی صورت میں، آپ سے کبھی زندگی میں ملاقات ہونے کی صورت میں مجھے امان چاہیے، مجھے لکھا ہوا تحریری ایگریمنٹ چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے کہنے لگا سراقہ کو یہ لکھ کے دے دو۔ محمد الرسول اللہ کی طرف سے سراقہ بن مالک بن جوشم الاعرابی کو امان ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، اس بات کی طرف میں آؤں گا، پیارے پیغمبر مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی پیارے پیغمبر کے ساتھ لکھنے والے موجود تھے، لیکن پیارے پیغمبر نے کبھی بھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو موذی جانور نے ڈس لیا، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مکمل طور پہ کام کر کے چھالے پڑ گئے، پیارے پیغمبر خود بیمار ہوئے، سیدہ عائشہ بیمار ہوئی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج نہ تعویذ لکھ کے دیا، لکھنے والے موجود تھے، قرآن محمد الرسول اللہ پر، لیکن میرے مصطفیٰ کے پاس قرآن بھی موجود، لکھنے والے بھی موجود، بیمار بھی موجود، لوگوں کو ہم سے زیادہ ضرورت تھی۔ مکمل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی مکمل جنگوں سے عبارت ہے، زخمیاں میرے نبی کے مسجد میں نظر آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میرے مصطفیٰ نے کسی کو تعویذ لکھ کر البتہ میرے مصطفیٰ نے دعا کی ہے، دم کی ہے، حسنین کریمین سے میرے مصطفیٰ کو بڑی محبت تھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے مصطفیٰ حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آج یہ دم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مولوی صاحب تعویذ لکھ کے دے دے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بتلایا گیا، یہ جو امراء ہے، بادشاہ اس خط کو پڑھتے ہی نہیں ہے جس خط پہ اسٹمپ نہ لگا ہوا ہو، مہر نہ لگا ہوا ہو، میرے مصطفیٰ نے مہر بنوایا اپنی انگوٹھی کو۔ اس حوالے سے بھی ایک اور ضمن بات آ گئی، یہ بھی ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا توجہ دے دے احباب۔ سب سے پہلی بات یہ بات واضح ہونی چاہیے، اللہ کے بعد کائنات میں اگر کسی کو شرف منزل مقام ہے تو وہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، لیکن ذات مصطفیٰ بھی اللہ رب العالمین کے شریک پارٹنر نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عموماً ہم گھروں میں، مختلف مساجد میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، اللہ کے مقابلے میں پیارے پیغمبر کو کھڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف لفظ اللہ لکھا ہوگا، دوسری طرف لفظ محمد الرسول اللہ لکھا، محمد لکھا ہوگا، جبکہ مصطفیٰ کی سنت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب بتایا گیا مختلف جو بادشاہ ہے اس خط کو وہ پڑھتے تک نہیں ہے جس خط کے اوپر سٹیمپ نہ لگا ہوا ہو، آپ مہر بنا لے، پیارے پیغمبر نے مہر بنوایا تو اس مہر میں عربی قانون، عربی لکھنے کے طریقے اور ترتیب کے مطابق سب سے پہلے محمد آنا چاہیے تھا، سب سے پہلے محمد آنا چاہیے تھا،
میرے نبی نے جب دیکھا ایک طرف عربی رسم الخط کے طریقہ ہے، ایک طرف رب العالمین کی وحدانیت کا معاملہ ہے، پیارے پیغمبر نے عربی رسم الخط کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لکھو محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ ترتیب سے لکھے، پہلے محمد پھر رسول پھر اللہ، اوپر سے نیچے لکھیں گے ترتیب سے، محمد رسول اللہ، لفظ اللہ سب سے اینڈ میں، لفظ رسول درمیان میں، لفظ محمد سب سے ٹاپ پر۔ عربی رسم الخط کے حوالے سے لکھنا چاہے محمد رسول اللہ، اس کو آپ اوپر سے لکھیں گے تو محمد رسول اللہ۔ کیا فرمایا محمد الرسول اللہ نے؟ ایسا نہیں چلے گا، سب سے ٹاپ پر لکھو اللہ، دوسرے نمبر پر لکھو رسول، تیسرے نمبر پر لکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ۔ کدھر سے آیا؟ پہلے اوپر سے نیچے، پیارے پیغمبر نے ترتیب کو چینج کر دیا، محمد رسول اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انگوٹھی پر لفظ اللہ درج تھا، پیارے پیغمبر ٹائلٹ جاتے وقت اس کو اتار کے جایا کرتے تھے۔ آج جو لوگ تعویذ میں قرآنی آیات لکھ کے لے کے جاتے ہیں، انسان کی زندگی میں انسان پر مختلف قسم کی حالتیں آتی ہے، کیا اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے؟ ہاں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن شفا ہے، اور شفا ہمیشہ حلق سے نیچے اتارنے سے شفا ملتی ہے۔ ڈاکٹر سے پرچی آپ لکھوا کے لے آئیں، اس پرچی کے مطابق آپ عمل کرنے کے بجائے اس پرچی کو اگر آپ تعویذ بنا کے گلے میں لٹکائے، کیا آپ کو شفا مل جائے گی؟ اسی طرح قرآن مجید گلے میں لکھ کے لٹکانے سے شفا نہیں، قرآن مجید کو تلاوت کرنے سے، قرآن مجید کو پڑھنے سے، قرآن مجید کی ہر آیت پر یقین رکھنے سے شفا ملے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ شفا اس صورت میں ہے جب اس کو حلق سے نیچے اتاریں گے، لیکن آج ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے، تو کوئی انگوٹھی پہن لیتے ہیں مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کوئی داغا پہن لیتے ہیں اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے، مختلف کلرز کی، اس کی اب جدید لیٹسٹ شیپ کیا ہے جی، اس کو مختلف چین کی صورت میں اس کو پہن لیتے ہیں۔ عقیدہ نظریہ پیچھے کیا ہے؟ یہ چین، یہ کڑا مجھے مصیبت سے بچائے گی۔ تو محمد الرسول اللہ نے نوجوان کے ہاتھ میں کڑا دیکھا، فرمایا ما افلحت ابدا، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اس حالت پہ تجھ پر موت آتی ہے یہ کڑا تو نے پہن رکھا ہو۔ تو آج ہمیں لا الہ الا اللہ پہ عرض میں یہ کر رہا تھا، یقین نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پہ یقین ہوتے تو یہ جادوگر، یہ جادو ٹونے کرنے والے، یہ پامسٹ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے لوگوں کی قسمتیں بیان کرنے والے، آج ہم ان کی ہتھے نہ چڑھے ہوتے۔ اب تو عام، اب سرکار مکمل ریاستی مشنری کو جادو ٹونے سے چلانے لگے ہیں، کیوں؟ اللہ پر یقین اور اعتماد ہم کھو چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن کے پاس، پامس کے پاس، جادوگر کے پاس آئے اور اس کی بات کی اگر وہ تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کے ساتھ اس انسان نے کفر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ یقین کے اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور جو مسئلہ عموماً بس اوقات آدمی مختلف علماء کے دروس سن کر، واعظ و نصیحت سن کر وہ دعا کرنے لگ جاتے ہیں،
لیکن دعا کی رزلٹ چند دنوں میں نہ آنے کی صورت میں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں رزلٹ نہ آنے کی صورت میں دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان نا امید ہو جاتا ہے، یقین کی دامن وہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے اللہ کو بڑی دعائیں کی، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، وہ دعائیں کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور انسان دعا کرتا ہے، اس کو فوراً رزلٹ نہ آنے کی صورت میں انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے دعا کی جو حالات ہے، ان حالات کے حوالے سے ہم ناواقف ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اور امام بزار نے اور امام ابو یعلا نے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی نے، امام ابو یعلا نے اور امام بزار نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے میں نے سنا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو بدعوت، کوئی بھی مسلمان کوئی بھی ایسی دعا وہ کرتا ہے اپنے اللہ سے، لیس فیہا اسم، اس دعا میں، اس درخواست میں، اس ڈیمانڈ میں، اس مطالبے میں وہ گناہ پر مبنی دعا نہیں ہے، گناہ پر مبنی ڈیمانڈ اور مطالبہ اور درخواست نہیں ہے۔ جو ڈیمانڈ، جو درخواست، جو مطالبہ، جو دعا، جو پکار وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اس میں پہلی چیز گناہ پر مشتمل، گناہ کا مطالبہ نہ ہو، پہلی چیز۔ او قطیعۃ رحم، یا وہ ایسی دعا نہ کرے قطع رحمی کا، اپنوں سے اپنے آپ کو کاٹنے کا، اپنوں کے خلاف بد دعا والی بات نہ ہو، قطع رحمی پر اور گناہ پر مشتمل اس کی دعا نہ ہو۔ تو محمد الرسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا اعطاہ اللہ بہا، اگر اس کی دعا میں یہ دو چیزیں نہ ہو، گناہ کی مطالبہ نہ ہو، قطع رحمی کا مطالبہ دعا نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس دعا کرنے والے داعی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اس دعا کی قبولیت کی تین حالتیں ہیں۔ ہم مایوس اس لیے ہو جاتے ہیں، ان تین حالتوں سے ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں دعا کی اہمیت تو بیان کیا جاتا ہے اور دعا کی قبولیت کے ان تین حالتوں کو عموماً ڈسکس نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا فوراً رزلٹ نہ آنے کی صورت میں ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں وہ بات نہیں رہتی، جناب ابراہیم جو ابو الانبیاء تھے علیہ السلام، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، پیارے پیغمبر ہر صبح یہ ذکر کیا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی ملت، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم علیہ السلام۔ تو جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور یہ دعا قبول ہوتی ہے لگ بھگ بعض روایات کے مطابق 2000 سال بعد یا 1500 سال بعد ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو دعا کے لیے فوراً قبول نہ ہونے دیکھ کر آدمی دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اگر مسلمان کا، مومن کی دعا گناہ پر مشتمل نہ ہو، قطع رحمی پر اس کا دعا مشتمل نہ ہو، الا اعطاہ اللہ بہا احدى ثلاث، اللہ رب العالمین اس دعا کو تین حالتوں میں سے ایک حالت سے ضرور وہ دعا گزرتی ہے۔ تین میں سے ایک چیز آپ کو ضرور نظر آئے گی،
فرمایا اما ان يعجل له دعوته، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، اللہ اس کی ڈیمانڈ کو فوراً پورا کرتا ہے۔ پہلی حالت کیا ہے، پہلی صورت کیا ہے، اللہ دعا کرنے والے داعی کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے اور اس کا جو ڈیمانڈ فوراً اللہ پورا کرتا ہے۔ وَإِمَّا يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اللہ رب العالمین جو دعا اس نے دنیا میں مانگی ہے، دنیا کے حوالے سے اس نے دعا کی ہے، اللہ کو معلوم ہے میرے اس بندے کو دنیا میں اس کا گزر بسر ہو جائے گا، دنیا میں اس کا سلسلہ چل جائے گا، لیکن میں اپنے بندے کو قیامت کے دن کے لیے یہ دعا بطور ذخیرہ، بطور بیلنس میں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروں گا۔ جب ایک ایک نیکی کے لیے میرا بندہ ترسے گا، میرے بندے کی یہ کیفیت ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن یہ کیفیت ہوگی، بھائی بھائی کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر، بیٹا ماں کو دیکھ کر، ماں بیٹا کو دیکھ کر، ہر ایک اپنے جان کی فکر میں ایک دوسرے سے دور دور تک بھاگتے نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، یا اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا ہے دنیا میں، یا اللہ رب العالمین اس دعا کو اس کے اکاؤنٹ میں اللہ محفوظ رکھتا ہے، بطور ذخیرہ رکھتا ہے۔ اور یہ بھی کیونکہ اللہ رب العالمین بندوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات رب کی ذات ہے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ دنیا میں بھی اگر کسی والد کو اپنے بیٹے سے پیار ہو، محبت ہو، الفت ہو، مودت ہو، چھوٹا بچہ اگر مطالبہ کرے، باپ استطاعت بھی رکھتا ہے، باپ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، بیٹا اگر مطالبہ کرے، ابا جان 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ اگر یہ مطالبہ کرے، تقاضا کرے، ابا جان مجھے بائک لا کے دے دے، کبھی بھی سنجیدہ باپ اس چھوٹے بچے کو بائک نہیں دے گا۔ کیوں؟ اگر بائک دینے کی صورت میں وہ بائک بیٹا کی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رب کو معلوم ہے، اور باپ بیٹے کو بائک کیا گاڑی بھی لا کے دے گا جب اس کا ٹائم آئے گا، میرا رب بھی اس موقع پہ دے گا جب میرا رب کو معلوم ہے میرے بندے کو کب ضرورت ہے۔ میرا رب بھی اس وقت دیتا ہے جب بندے کی ضرورت ہو۔ میرا رب میری حالت سے مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، پہلی صورت یہ ہے فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اس کی ڈیمانڈ پورا کر دیا جائے گا اللہ کی رحمت اس کے فضل سے۔ دوسری صورت، اللہ رب العالمین اس دعا کو اس دعا کرنے والے داعی کے اکاؤنٹ میں اللہ اس کو محفوظ رکھے گا، جمع کرتا رہے گا، قیامت کے دن جب وہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، رب العالمین یہ اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تیسری صورت پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَإِمَّا يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ سُوءٍ مِثْلِهَا، مقدر میں اللہ نے یہ دونوں بات لکھ دی ہے، یہ مصیبت بھی، یہ آزمائش بھی میں نے اپنے بندے کی قسمت میں لکھ دی ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی لکھ دی ہے یہ مصیبت میرے بندے نے مجھ سے یہ دعا کرے گا، اس دعا کی برکت سے میں اپنے بندے سے اس مصیبت کو ٹال دوں گا۔ تیسری صورت، اس دعا کی برکت سے بندے کی مقدر میں لکھی ہوئی مصیبت، جو اسی دعا، وہ دعا بھی درج ہے اس مقدر اور اس قسمت کے اندر، بندے کی یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت بھی رب نے لکھ دی ہے، اور رب نے ساتھ یہ بھی لکھ دی ہے یہ مصیبت میرا بندہ مجھ سے فلانا چیز کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرے گا، اس کے عوض میں اس مصیبت کو اپنے بندے سے ہٹا دوں گا۔ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یا فوراً دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ رب العالمین اس دعا کو دعا کرنے والے کے نامہ اعمال میں بطور خزانہ اللہ جمع کرتا ہے، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے رب العالمین دور کر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اگر اس دعا میں گناہ اور قطع رحمی پر مشتمل بات نہ ہو تو اللہ رب العالمین ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا یقین کے ساتھ دعا کیجیے، یقین کے ساتھ
دعا کیجئے اللہ آپ کے بارے میں میرے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے میرے بندے کو کب اس دعا کی ثمر کی ضرورت پڑے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے قالوا اذا نکثر، کہنے لگے اللہ کے حبیب اگر دعا کی یہ 3 صورتیں ہیں، ہر حال میں یہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ کے حبیب ہم کثرت سے دعاؤں کی اہتمام کریں گے۔ کیا فرمایا محمد الرسول اللہ نے؟ اللہ اکثر، جب تم کثرت سے دعا کرو گے میرا رب بھی تمہیں کثرت سے عنایت کرے گا، عطا کرے گا۔ لیکن ضرورت اس امر کی یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے والا۔ پچھلے خطبے میں نے کچھ یقین کی کچھ مثالیں پیش کی تھی۔ اس زمانے کے کافر بھی زبان محمد پہ، بیان محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلام محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھتے تھے آج کے مسلمانوں سے زیادہ۔ آج 1-2 باتیں میں آپ پیش کروں گا۔ حضرات صحابہ کرام جن کی ایمان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے معیار، کسوٹی، پیمانہ مقرر کیا ہے، حضرات صحابہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں پر کامل یقین رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کو فضیلتیں ملی، اسی لیے ان کو بشارتیں ملی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کی ٹائٹل ملی، والسابقون السابقون اولئک المقربون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون کی رب العالمین یہ بڑی بڑی ڈگریاں دی۔ کیوں؟ جب انہوں نے کلام محمد پہ، زبان محمد پہ، بیان محمد پہ یقین کیا، اعتبار کیا، توکل کیا، بھروسہ کیا، ربنا اللہ کہا، اس پہ ڈٹ گئے۔ لیکن آج ہم یقین نہیں کرتے۔ میں سراقہ بن مالک بن جوشم الاعرابی رضی اللہ عنہ کی بات میں کر رہا تھا کچھ دیر پہلے۔ پیارے پیغمبر حالت سفر میں بھی لکھاری رکھا کرتے تھے، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے کسی کو کوئی چیز لکھ کے گلے میں لٹکانے کے لیے کبھی بھی ان کاتبین کا خدمت حاصل نہیں کی۔ قرآن مجید کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے مخلوق میں سے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذمہ داری یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر کو آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرے ان کے رب نے ان کی طرف کیا کچھ بھیجا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، پیارے پیغمبر کی بیان پر، پیارے پیغمبر کی کلام پر لوگوں کو یقین تھے۔ اسی لیے جب کسرا کا کنگن، اس کے تاج جب مدینہ منورہ میں جب پہنچا دیا گیا، امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت ہے، فرمانے لگا کدھر ہے سراقہ بن جوشم بن مالک الاعرابی؟ محمد الرسول اللہ نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کنگن سراقہ کو پہنایا جائے گا۔ جناب عمر اس کو لے آتے ہیں حضرات صحابہ کی مجلس میں، حضرات صحابہ کی محفل میں، اور اس کنگن کو سراقہ بن مالک بن جوشم الاعرابی کو پہنا دیتا ہے، اس کے تاج اس کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ جناب عمر کی زبان سے تشکرانہ یہ الفاظ جاری ہوئی، فرمانے لگا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے اس کنگن کو کسرا سے اس سے چھین کر سراقہ بن مالک بن جوشم الاعرابی اس دیہاتی کو پہنا دیا۔ ان کو قول محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین تھے۔ جب انہی فارسیوں کے ساتھ، آتش پرستوں کے ساتھ جب جنگ کی نوبت آئی، امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پروگرام بنا لیا، اس جنگ کو میں خود لیڈ کروں گا۔ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دینے لگے، یہ ایڈوائس دیے، امیر المؤمنین آپ کو مدینہ میں بیعت کی قیادت کرنا چاہیے، فرنٹ پہ آپ کو کسی ایسے آدمی کو بھیجنا چاہیے جو قیادت کے لائق ہو۔ جناب امیر المؤمنین
इस बारे में सोचो विचार में लगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, अल असद फी अरीनिही, शेर अपने खजार में दाड़ रहा है, आप उस शेर का इंतखाब कीजिए। फरमाया कौन? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन उस शख्स का इंतखाब कीजिए जिसके बारे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इर्मी या सादु फिदा का अबी व उम्मी, सात तीर चला, सात तुझ पर मोहम्मद की माँ बाप कुर्बान हो। रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी यकीन के पैकर थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। फातिह फारिस से साद इब्न अबी वकास, इसीलिए इस सहाबी को भी आले मजूस के कारण दे, इस सहाबी रसूल को भी मतून करने की कोशिश करते हैं उमर साद के नाम से। तकलीफ यह है मजूसियत की रियासत पे उमर इब्नुल खत्ताब की दौरे खिलाफत में साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में मुसलमानों ने वो कारी ज़रब लगाई थी। तारीख ने एक अजीब मंजर देखा। साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु तक़वा और यकीन का पेकर है। मैदान जंग में एन जंग के दौरान अबिल महजन अस्सक़फ़ी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये शराब पी लेता है। अबिल महजन अस्सक़फ़ी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये शराब पीता है। अब तक़वा का तकाजा यह है कि अबील महजन अस्सक़फ़ी को मैदान जंग में शरीक न किया जाए ताकि इसकी गुनाह की वजह से मुसलमानों को कोई नुकसान न पहुंचे। अबील महजन अस्सक़फ़ी को खेमे में बंद कर दिया गया, पाबंद सलासिल किया गया। और जनाब साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐन मैदान जंग के दौरान बीमार हो गए। उनके लिए करीश चबूतरा बनाया गया, वहां से वो लीड किया करते थे। एक मोड़ ऐसा आया, मुसलमान पसपा होने के करीब थे। ये अबिल महजन अस्सक़फ़ी बहुत जबरदस्त किस्म के जंगजू लड़ाका सहाबी सिपाही थे। अल्लाह अकबर कबीरा। साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी भी साथ थी। कहने लगा मैं आपसे वादा करता हूं आप मुझे खोल दें, अगर अल्लाह ने मुझे शहादत दी मेरा मामला मेरे अल्लाह के सुपुर्द, वो मेरे साथ जो चाहे मुझे मेरा अपने अल्लाह का फैसला मंजूर है। अगर मुझे शहादत की मौत न मिली मैं आपसे वादा करता हूं मैं अपने आप को इसी खेमे में पाबंदे सलासिल करने के लिए अपने आप को पेश करूंगा। उसकी शौक, उसकी तड़प, उसकी तकलीफ देखकर साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने उनको खोल देती है। वो जनाब साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु के उनका जो घोड़ा था जो इस्तबल में बांधा हुआ था जिसका नाम बलका था, उसी घोड़े पे बेच के मैदान कारजार में कूदते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अबिल महजन अस्सक़फ़ी के आते ही मैदान का मंजर बदल जाता है और साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ बैठे हुए साथियों से कहता है, अल कर्रु कर्रुल बरक़ा व ज़रबु ज़रबि अबिल महजन। ये अमीर है। कहने लगा अल कर्रु कर्रुल बरक़ा, घोड़े की तेज दौड़ने का अंदाज मेरा बलका की है। वह ज़रबु ज़रबि अबिल महजन, तलवार चलाने का अंदाज अबिल महजन अस्सक़फ़ी की है। अबिल महजन कैद है और घोड़ा अस्तबल में है। जब जंग खत्म हो गई जनाब साद इब्न अबी वकास के उसी खेमे में जनाब अबी महजन अस्सक़फ़ी रहमहुल्लाह ने अपने आप को पेश करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके बाद साद इब्न अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वल्लाहि ला उजल्लिदुका अबदा, अल्लाह की कसम मैं तेरी ऊपर सजा बिल्कुल नाफिज नहीं करूंगा। उसी मौके पे अबिल महजन अस्सक़फ़ी फरमाते हैं, वल्लाहि लन नशरबहा अबदा, अल्लाह की कसम आज के बाद में कभी शराब को मुंह तक नहीं लगाऊंगा। ये कामिलीन यकीन और वफा के पेकर थे। बाद में कुछ और सुनाने लगा था। बात इस तरफ निकली, अल्लाह अकबर कबीरा, मदाइन फतह कर दिए हैं। जनाब साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतेह मदाइन के मौके पे दजला के किनारे पे खड़े हुए, उस तरफ फारसी मौजूद है, वहां पे जाने के लिए मुसलमानों के पास न कोई पुल है न कोई बहरी बेड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब साद इब्न अबी वकास जो तवक्कुल के पेकर थे, अल्लाह अकबर कबीरा, 600
گھڑ سواروں کے دستے کو حکم دیتا ہے اسی دریائے دجلہ پہ اسی طرح چلنے کی کوشش کر دینا۔ سیلاب کا زمانہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ 600 گھڑ سوار دریائے دجلہ کے اوپر اسی طرح چلتے گئے جس طرح خشکی پہ چلتے گئے۔ جب فارسیوں نے دیکھا مجانین، یہ سارے پاگل نظر آتے ہیں، سارے غرق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جناب سعد ابن ابی وقاص لشکر سمیت اللہ اکبر کبیرہ اسی دریا کے اوپر اسی طرح چل رہے تھے جس طرح خشکی پہ چل رہے تھے۔ اسی کو اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، دشت و دشت بھی ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑے دیے گوڑے ہم نے۔ تو یہ لوگ یقین کے پیکر تھے۔ اور جناب سعد ابن ابی وقاص نے جب ساتھیوں سمیت جب دریائے دجلہ عبور کر رہے تھے، کیا فرمایا صحابہ سے، کیا کہا ساتھیوں سے؟ وَبِاللَّهِ نَسْتَعِينُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ میرے ساتھیوں، یہ ورد کرتے ہوئے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تو ہمارے لیے کار ساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ یقین ہے۔ آج ہمیں کلمے پر، اسلام پر یقین نہیں ہے، ہمیں داغوں پر یقین ہے، جوتوں پر یقین ہے، تعویذوں پر یقین ہے، جادوگروں پر یقین ہے، پانستوں پر یقین ہے، کاہنوں پر یقین ہے، قبروں پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ تو کلمہ اس صورت میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو طاقت دیتا ہے جب کلمہ پڑھنے والا یقین پر ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کلمے کے اقرار کے ساتھ کلمے کے علم، کلمے کی معرفت اور اس کلمے پہ مکمل یقین کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور